بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو میں کلاس نحو کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 پر موجود سورہ انفال کا پہلا رکوع، اس کے سوالات کے جوابات کریں گے. سوال نمبر 1، انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ مال و اسباب جو کفار سے جنگ کے دوران فتح کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسے انفال یعنی مال غنیمت کہتے ہیں. سوال نمبر 2، سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں مومنین کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الانفال میں سچے مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، جنگ بدر کے موقع پر مومنین کی ایک جماعت ناخوش کیوں تھی؟ جواب، غزوہ بدر میں مومنین نے اپنے مقابلے میں جب اپنے سے کئی گنا طاقتور لشکر دیکھا جو ہر طرح کے جنگی آلات سے لیس تھا تو اس لشکر کا مقابلہ کرنے سے مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا کفار مکہ کے لشکر سے ٹکراؤ کیوں منظور تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا کفار مکہ کے لشکر سے ٹکراؤ اس لیے منظور تھا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. سوال نمبر 6، دو گروہوں سے کیا مراد ہے اور مسلمان کس گروہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ جواب، دو گروہوں سے مراد پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے مکہ سے مدینہ چل پڑا، اور مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو حاصل کرنا چاہتے تھے. سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے سچے مومنین کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سچے مومنین کے لیے بخشش اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. سوال نمبر 8، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی؟ جواب، غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے فرمائی جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے گئے. سوال نمبر 9، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فریاد کس طرح قبول کی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا، تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. سوال نمبر 10 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کیوں کی گئی؟ جواب، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کو اللہ نے محض خوشخبری بنایا تھا تاکہ ان کے دل اطمینان حاصل کرے اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. سوال نمبر 11، درج ذیل عبارات کا مفہوم تحریر کریں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. مفہوم، یہ حکم الہی غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مجاہدین کے لیے ہے. غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا باقاعدہ معرکہ تھا. مال غنیمت جو کہ سابقہ امتوں کے لیے تو حلال نہ تھا لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا، لیکن ابھی تک اس کے احکامات اور طریقہ تقسیم واضح نہ تھا جس کے باعث چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کی رنجشیں ختم کر کے آپس کے تعلقات کو درست کرو.
اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ مفہوم: اس عبارت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، اور اطاعت کا خلاصہ ہے تقوی۔ جب یہ نعمتیں کسی کو میسر آ جائے تو پھر آپس کے جھگڑے ختم ہو کر دلوں میں محبت و الفت پیدا ہوگی، کیونکہ مخلوق خدا سے محبت ہوگی تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر عداوت ہوگی تو صرف اللہ کے لیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مفہوم: آیت کریمہ کے اس حصے میں سچے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان آیات کو سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، تسلیم و رضا اور عمل کی نیت سے جب مومن اس کی تلاوت سنتا ہے تو اس کے نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کی طرف میلان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔